خواتین و حضرات، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام شہر آثار میں غافر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام میں کوئی تعمیرات کے حوالے سے یا شہر کے حوالے سے کوئی اربن ایشوز، کوئی تعمیرات کے ایشوز، کوئی ہیریٹیج بلڈنگز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے لاہور کے حوالے سے کبھی کسی شخصیت پہ بات نہیں کی۔ یوں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لاہور کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی، اس میں میری بھی 4-5 کتابیں ہیں لاہور کے مختلف حوالوں سے، ان کی مساجد کے حوالے سے، ان کی تعمیرات کے حوالے سے، اور وہ لاہور پہ لکھی جانے والی کتابوں کی وجہ سے وہ شخصیات مشہور۔ لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کو عام طور پر تو فادر آف ماڈرن لاہور کہا جاتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، معلوم نہیں کس موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی یا کس شخص نے سب سے پہلے اسے فادر آف لاہور کہہ دیا۔ جب ہم اس فادر آف لاہور کی بایوگرافی دیکھتے ہیں، اس کا کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم اس کو فادر آف لاہور کہہ سکیں۔ میری مراد سر گنگا رام سے ہے۔ گنگا رام کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو جدید لاہور ہے، جدید لاہور سے مراد کیا ہے کہ ماڈرن لاہور جو برٹش پیریڈ میں ماڈرن لاہور ہے، اس میں گنگا رام کا بہت عمل دخل ہے۔ بے شک برٹش دور میں لاہور کی شکل بدل گئی، اس کی توسیع بدل گئی، اس کی عمارات کا تشخص بدل گیا۔ جو اس سے پہلے سکھ اور برٹش پیریڈ اور مغل پیریڈ، جسے مغلیہ لاہور کہا جاتا تھا، اس کی ساری جمالیات بدل گئی برٹش پیریڈ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بدلنے والوں میں صرف گنگا رام کا ہاتھ نہیں تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ گنگا رام تو بہت تھوڑا عرصہ یہاں تعینات رہا، لیکن کسی سٹیج پر کسی نے اسے فادر آف لاہور کہہ دیا، اور میرا خیال ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس جو مشہور ہو جانے والا معاملہ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور بتائیں کہ گنگا رام کا اصل کنٹریبیوشن جو ہے وہ لاہور کی تعمیرات کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ بہت سارے فلاحی کام ہیں جن کی وجہ سے گنگا رام کو یہ مشہور ہوا اور گنگا رام کو یہ مقام ملا۔ اب دیکھیے کہ اس کی پیدائش بھی لاہور میں نہیں ہوئی، وہ مانگٹ والا میں کہیں 1851 میں پیدا ہوا۔ اس کا والد جو تھا وہ کہیں پولیس میں ملازم تھا، کوئی سب انسپیکٹر تھا وہیں پہ مانگٹ والا میں، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو وہاں پہ ایک تکیہ تھا ایک سادھو کا، تو اس کا والد جو ہے اسی کے ایک کمرے میں رک گیا، اور اسی تکیے میں، اسی کمرے میں گنگا رام کی پیدائش ہوئی۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے اکبر کے دور میں سلیم چشتی کے مزار پہ جب اکبر گیا اور اس نے وہاں دعا مانگی، تو اس کے بعد جہانگیر کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ جو صوفیاء ہیں یا جو سادھو ہیں، ان کے ہاں بھی جب آپ جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے جو تصوف کے اثرات ہیں وہ ان کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر گنگا رام کی شخصیت میں فلاحی کام کرنے کا جتنا بھی عمل دخل تھا، تو وہ اس سادھو کہ اس کمرے میں پیدا ہونا اور کچھ وقت وہاں گزارنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی شخصیت کا بہت اہم پہلو ہے، وہ گورنمنٹ کالج میں 2 سال تک گنگا رام نے میتھمیٹکس پڑھا۔ اب دیکھیے، میتھمیٹکس پڑھنا یا جیومیٹری پڑھنا، یہ 2 سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کو یکسر بدل دیتے ہیں اگر آنے والے وقت میں آپ کو کچھ ایسے پروجیکٹس کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اس میں 2 سال یہاں پڑھنے کے بعد پھر تھامس کالج وہاں پہ انجینئرنگ کی ڈگری لی، 2 سال میں وہاں سے انجینئرنگ ڈگری لی، اور سب سے پہلی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ گورداسپور ڈویژن میں ایز اے اسسٹنٹ انجینئر گنگا رام کی تعیناتی ہوئی ہے۔ اور لاہور بھی چونکہ اسی میں ہی آتا تھا، تو اس وجہ سے وہ ابتدائی طور پہ جو یہاں ایگزیکٹو انجینئر تھے کریا لال، ان کا ایک اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر گنگا رام نے یہاں تعمیرات کا کام شروع کیا۔ وہ ایک تعمیرات کے اس کام میں وہ ایک سرکاری ملازم تھا، اس کی ذاتی حیثیت سے اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ کالج میں پڑھ رہا تھا تو اس کو 150 روپے وظیفہ ملتا تھا، 75 روپے وہ اپنے اخراجات کے لیے پورے کرتا تھا، اور 75 روپے پیچھے فیملی کو، پیرنٹس کو بھیج دیتا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہیں سے اس کے ہاں بچت کا تصور اور دوسروں کی امداد کرنے کا تصور یہیں سے ہی پیدا ہو جاتا ہے، جو آگے چڑھ کے اپنا عروج پہ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ عرصہ گزارا اس نے اسسٹنٹ انجینئر کے طور پہ، پھر اس کو بریڈ فورڈ میں واٹر انجینئرنگ ورکس کے ایک پروجیکٹ کے لیے بریڈ فورڈ بھیج دیا گیا انگلینڈ میں۔ تو وہاں پہ اس نے کوئی
عرصہ کے لیے ایک جو واٹر ورکس اور واٹر سپلائی کا جو کام ہے اس کے حوالے سے وہاں کچھ ورکشاپ کوئی ٹریننگ مکمل کی اور اس کے بعد واپس آ کے تو واپس آنے کے بعد اس کے 3 اہم کام ہیں. ایک تو پشاور میں جو واٹر سپلائی اور سیوریج کا ایک ماسٹر پلان تھا وہ اس نے بنایا. دوسرا ماسٹر پلان اس نے گجرانوالہ میں بنایا. ایک ماسٹر پلان اس نے امبالہ میں بنایا اور ایک ماسٹر پلان اس نے کرنال میں بنایا. اب دیکھیے کہ یہ وہ کام ہے جو ابتدائی طور پہ اس کو کرنا نصیب ہوئے. اس کے بعد پھر اسے ڈی جی خاں میں شفٹ کر دیا گیا, ڈیرہ غازی خاں میں ایز اے اسسٹنٹ انجینئر, جو کہ ظاہر ہے لاہور سے بہت دور ہے. وہاں سے پھر اسے دلی بھیج دیا گیا. اس نے کچھ اسپیشل قسم کے اپنا تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو دہلی میں ٹرانسفر کروا لیا. کچھ عرصہ وہاں رہا. دہلی کی تعیناتی کے بعد 1885 میں ایز اے اسسٹنٹ انجینئر لاہور تعیناتی کے بعد وہ دہلی سے لاہور آ گیا, اور پھر 1885 سے لے کے 1901 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں اس کی لاہور میں تعیناتی رہی ہے. 2 سال تک وہ ایز اے آفیشیٹنگ ایگزیکٹو انجینئر کام کرتا رہا, اور اس کے بعد جو عرصہ بنتا ہے وہ وہی عرصہ ہے جس میں وہ ایگزیکٹو انجینئر کے طور پہ کام کرتا رہا ہے. اب ایک سرکاری ادارے میں یا گورنمنٹ کے کسی بھی پروجیکٹ پر ایک سرکاری انجینئر کے طور پہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جتنا ایک سپرویژن کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کا گنگا رام کا وہی کنٹریبیوشن ہے. جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہائی کورٹ تعمیر کی, حالانکہ ہائی کورٹ کا آرکیٹیکٹ اور تھا جس نے اس کے پلانز وغیرہ بنائے. کہا جاتا ہے اس کا ایچ کالج بنایا, اس نے ایچ کالج کا بھی انگریز برٹش آرکیٹیکٹ تھا جیسے ہائی کورٹ کا برٹش آرکیٹیکٹ تھا. اسی طرح سے میو اسکول آف آرٹس کی ایک جو بلڈنگ ہے وہ بھی اس کے نام سے کہ اس نے بنائی. تعمیر ضرور کی ہوگی لیکن اس کا ڈیزائن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی آرکیٹیکٹ نے کیا ہو. اس طرح میو ہاسپٹل میں جو ان کا وکٹر ونگ ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی کے نام سے ہے, لیکن وہ بھی اس نے تعمیرات میں اس میں معاونت کی ہے, سپرویژن کی ہے. اسی طرح سے جو لاہور میوزیم کی عمارت ہے اس میں بھی اس کا کام. اب دیکھیں یہاں تک جتنی بھی تعمیرات آ رہی ہے اس میں اس سے پہلے کنہیا لال جو ہے وہ عمارتیں بنا رہا ہے, اس کے بعد بھی بنی ہیں عمارتیں جیسے گورنر ہاؤس بنا ہے یا اور بہت ساری عمارتیں جو برٹش دور میں بنی اور جن کی اپنی ایک الگ پہچان بھی رہی, اور گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارتیں جو ہیں وہ جیسے بنی ہیں. یہ ساری چیزیں بنتی رہی ہیں جو گنگا رام سے پہلے یا گنگا رام کے بعد یہ تعمیر ہوتی رہی ہے, لیکن ان لوگوں میں سے کبھی کسی کا کہیں نام نہیں آیا. لیکن گنگا رام کا نام اس معاملے میں بہت مشہور ہو گیا. پھر گنگا رام کو یہ بہت اس کو احساس تھا کہ ایز اے ایگزیکٹو انجینئر تو میں کام کر رہا ہوں لیکن اب میری پروموشن ایز اے سپرنٹینڈنٹ انجینئر نہیں ہو رہی. اب یہ ایک اور اس کے لیے بہت بڑا ایشو تھا کہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے عہدے پر انگریز تعینات تھے اور اس کے لیے ڈگری کا ہونا بہت ضروری تھا. تو اس نے اپنی کوشش کی, لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر نہیں بن سکتا جو کہ ایگزیکٹو انجینئر سے ایک اگلا عہدہ ہوتا ہے, تو اس نے 52 ایئرس کی ایج میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی. اب اس کا اسی کنٹینیوٹی کو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے وہ ریٹائرمنٹ لے لی تو اس کے بعد اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو نواب آف پٹیالہ تھا اس نے اس کو اپنی جو ریاست ہے اس کے اندر سپرنٹینڈنٹ انجینئر مقرر کر دیا. اسے یہ عہدہ دے دیا کہ تم میری سلطنت یا میری ریاست کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہو. پھر وہاں پہ اس نے کوئی 7 سال یا 8 سال وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے طور پہ کام کیا اور پٹیالہ ریاست میں بہت ساری عمارتیں بنائیں. اب یہاں تک آتے آتے گنگا رام جو ہے نہ تو اس کا کوئی خاطر خواہ کنٹریبیوشن ہے گنگا رام کا, نہ ہی اس کو سر کا خطاب ملا ہے, اور نہ ہی اس کے علاوہ اس کی کوئی پہچان ہے. ہاں اس کے تعلقات بہت اچھے تھے کیونکہ جب کھیم چند انگلینڈ سے لاہور واپس آیا اور اس وقت بھی وہ چونکہ سرکاری نوکری میں تھا تو اس نے اس سے مشاورت ضرور کی. اس نے اس سے مشاورت ضرور کی ہے کہ تم جو ہو مال ٹاؤن کے لیے جگہ کی لوکیشن جو ہے اس کے انتخاب کے لیے میری مدد کرو. اور اس کے لیے وہ پہلے گنگا رام جو ہے اس کو لے کے دریا کے پار چلا گیا, راوی کے پار, جہاں آج کل روڈا کے تحت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پھر بعد میں انہیں خیال آیا کہ یہ تو یہاں پر سیلاب آتا ہے تو یہ جو ایریا ہے یہ تو آبادی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو کھیم چند تھا وہ بنیادی طور پر جو گرین موومنٹ تھی انگلینڈ میں اس وقت
20 سینچری کے آغاز میں، وہ اس سے بہت متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ یہاں پر بھی اسی طرح سے گھر بنائے جائیں جہاں گرین انوائرمنٹ ہو، درخت ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں اور گرینری بہت زیادہ اور کورڈ ایریا بہت چھوٹا، ہارڈلی 20% کورڈ ایریا اور 80% گھر کا کورڈ ایریا اوپن ہو جہاں درخت، پھل پھول اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد محکمہ جنگلات سے کچھ جگہ لینے میں پھر گنگا رام نے کھیم چند کی معاونت کی۔ تو یہ تھا ابھی تک کا گنگا رام کا ٹوٹل کردار۔ اب مجھے بتائیے کہ جو میرا سوال تھا کہ گنگا رام کو ہم فادر آف لاہور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گنگا رام ہاسپٹل اس نے بعد میں بنایا، اس کے بعد اس کا فلائی کام ہے جو آتا ہے۔ یہاں سے پٹیالہ کی ریاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اس نے زرعی زمینوں کی طرف توجہ دی، زرعی زمینیں وہاں لے کے، بنجر زمینیں ان کو آباد کرنا، کاشت کرنا، بہت سارے اس سے پھر پیسے آنے شروع ہو گئے، وہ پھر بہت مالدار ہو گیا، بہت پیسے اس کو ملنے شروع ہو گئے۔ جبکہ وہ ملازم تھا تو اس کی 150 روپے تنخواہ تھی، اور اس وقت بھی وہ امپورٹڈ کپڑے پہنتا تھا اور امپورٹڈ شوز وغیرہ پہنتا تھا اس وقت بھی۔ اچھا، اس کے بعد اس نے وہاں پانی کے لیے واٹر پمپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا، اس کی وجہ سے بھی پھر اس نے فلاحی ادارے بنانے شروع کر، یعنی کہ ویڈوز جو ہے بیوہ، ہندوؤں کے ہاں بیوہ کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس نے ویڈو ہاؤس بنایا جس میں ہندوؤں کی جو بیوہ ہے اس کو رہنے کے لیے اور اس کی کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ ان بیوہ کی شادی کے لیے اس نے بہت مدد کی اور اس کو انکریج کیا کہ جو بیوہ ہے اس کو شادی کرنی چاہیے ہندوؤں کے ہاں، چونکہ بیوہ کی شادی نہیں ہوتی تھی، پہلے تو ستی کی رسم ہوتی تھی، پھر اس کے بعد بھی بیوہ کی شادی، تو یہ بھی اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ جو ڈسپینسری بنائی گنگا رام، جس کو ہاسپٹل آج ہم کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی، اس کی ایک اس نے ڈیڈ لکھی، اس ڈیڈ کے تحت اس کے ریسورسز کا انتخاب کیا اور بتایا کہ یہ اس طرح سے ایک ٹرسٹ کے تحت یہ گنگا رام ہاسپٹل چلے گا۔ اب یہ سارے کام کرنے کے بعد، خاص طور پر فیصل آباد اور اوکاڑا کے درمیان بہت ساری زمین کی آباد کاری کے بعد اور اس کے فلاحی کاموں کو دیکھنے کے بعد، اس کے مرنے سے تقریباً 7 سال پہلے یا غالباً 5 سال پہلے 1922 میں، اس کی 1927 میں ڈیتھ ہوئی، تو 1922 میں اس کو سر کا خطاب مل رہا ہے۔ تو اب دیکھیے، سر کا خطاب بھی یہی سمجھا جاتا ہے جی کہ چونکہ اس نے لاہور کی بنانے میں ڈیولپمنٹ بڑا کام کیا تھا، لاہور میں تو اس کا اس طرح سے کام نہیں ہے، اور یہ جو سر کا خطاب ہے یہ اس کو بنیادی طور پر وہ فلاحی کام دیے، اور وہ بھی جو گورنر تھا میکلیگن، اس کی مدد کی وجہ سے یہ جو فلاحی کام جو کیے، تو اس کی مدد سے اس کو یہ سر کا نائٹ ہوڈ جو ہے وہ ملا۔ ہمیں اختلاف نہیں ہے، گنگا رام بہت بڑی شخصیت ہے، اس نے بہت کام کی ہے، اس کا نام زندہ رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ منٹو کا ایک افسانہ بھی ہے اس کے حوالے سے، اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کو بھی درست ہونا چاہیے، جس کا جو کنٹریبیوشن ہے اسے وہی ملنا چاہیے، اور جس حوالے سے وہ مشہور ہے اس کا وہی سٹینڈنگ بننی چاہیے۔ تو میں بنیادی طور پر یہی چاہتا تھا کہ وہ فادر آف لاہور کسی طرح سے بھی، کیونکہ لاہور میں اس سے زیادہ اس کا کنٹریبیوشن لاہور کے باہر ہے، تو یہ میرا بنیادی تھیسس تھا آج کا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی شخصیت کے وہ پہلو بھی سامنے لائیں جو بیسیکلی اس کا کنٹریبیوشن بنتا ہے، اور جو نہیں بنتا وہ بھی ہمارے سامنے ہو۔ تو ہم اس طرح کے کچھ باتیں کرتے رہیں گے اور آپ سے اس پروگرام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔